باقی یہ جو بات ہے نا صحابہ کی اولادیں، ایک بات تو اس میں ٹھیک تھی، عمر ابن سعد تو واقعی سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا، لیکن جو سنان بن انس ہے نا، جس نے حضرت حسین علیہ السلام کو آخر میں وار کر کے شہید کیا، ان کا سر کاٹا تھا، وہ حضرت انس ابن مالک کا بیٹا نہیں ہے. اس کا ویسے نام ہے سنان بن انس نخعی، یہ تو قبیلہ ہی اور ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ جب صحیح بخاری میں 3748 نمبر حدیث ہے جس میں امام بخاری نے حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے، جو دارالاسلام والوں نے عربی والے سے نکال دیا ہے، لیکن اسلام 360 میں، سعودی عرب کی کتابوں میں، دارالکتب العلمیہ کی کتابوں میں، سعودیہ کا جو مکتبۃ شاملہ ہے اس میں بھی علیہ السلام موجود ہے. لیکن سارا نہیں نکالا. بخاری میں جہاں حضرت فاطمہ کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہوا ہے وہ ابھی بھی دارالاسلام والوں کا موجود ہے، نکالا نہیں ہے. 3748 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ جب حسین ابن علی کا سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد گورنر یزید جو کوفہ میں اس کا گورنر تھا اس کے سامنے لا کے تشت پہ پیش کیا گیا، ولیعوذ باللہ تعالی، اللہ کی لعنت ہو ان پر، فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے حسین ابن علی کو اس طریقے سے شہید کیا، آمین. تو وہ چھڑی مار کے ان کے حسن کے بارے میں کوئی کلام کرنے لگا. یہ بخاری میں بھی ہے اور ترمذی میں بھی ہے. تو انس ابن مالک وہاں کھڑے ہوئے تھے تو وہ تڑپ اٹھے. تو انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے سب سے زیادہ ہم شکل حسین ابن علی تھے. اور بخاری کے الفاظ ہیں 3748، اس وقت حسین علیہ السلام کی داڑھی اور سر میں وسمے سے رنگا گیا تھا، یعنی کالا خضاب لگا ہوا تھا. کالا خضاب لگا سکتے ہیں، اس پہ میرا کلپ بھی ریکارڈڈ موجود ہے. لیکن 70 80 90 سال کا بابا نہ لگائے، چھوٹی عمر تک، 50 55 تک. اللہ سے ایک ٹاپک ہے. بہرحال اس میں بھی موجود ہے کہ وہ انس ابن مالک وہاں کھڑے تھے. اس کے سے لوگ سمجھتے ہیں شاید سنان بن انس ان کا بیٹا ہوگا، اور انس ابن مالک نے ساتھ ہو کے یہ کام کرایا. ساتھ ہو کے کرایا ہوتا تو وہ عبید اللہ کو ڈانٹتے تو نا کہ یہ تو کیا کر رہا ہے، چھڑی مار رہا ہے. باقی لڑ تو سکتے نہیں تھے. انس ابن مالک کی اس وقت عمر 100 پلس تھی، یا 100 پلس تو نہیں ہوگی، آلموسٹ آپ سمجھ لیں 60 پلس تھی، کیونکہ 93 ہجری میں فوت ہوئے ہیں 110 سال کی عمر میں، 70 کے ہوں گے آلموسٹ اس وقت. تو بیچارے دل میں ہی اس کو برائی کو برا سمجھ سکتے تھے، جتنا وہ کر سکتے تھے وہ کر دیا، ادروائز تو وہ مروا دیتے تھے. تو سنان بن انس بن مالک کا بیٹا نہیں ہے. رہا عمر ابن سعد جو 22,000 کا لشکر لے کے کربلا میں آیا تھا حسین ابن علی کے مقابلے پہ، وہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا. اور آپ دیکھیں عجیب بدقسمتی اس شخص کی کہ سعد ابن ابی وقاص نے ہی وہ پرشین امپائر گرائی ہوئی ہے، عراق، ایران، یہ کوفہ، یہ سارا حضرت سعد نے فتح کیا ہوا ہے. عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. اور مولا علی کا قول ہے بخاری اور مسلم دونوں میں کہ میں نے اپنے کانوں سے صرف ایک شخص کے بارے میں رسول اللہ سے سنا ہے کہ میرے باپ اس پہ قربان، اور وہ سعد ابن ابی وقاص ہیں. ان کا نام ہے سعد ابن مالک. ابی وقاص ان کے باپ مالک کی کنیت تھی. یہ دونوں نام ایک ہی صحابی کے ہیں، سعد ابن ابی وقاص. مولا علی جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان پہ نبی علیہ السلام نے اپنے ماں باپ جمع کیے ہوئے ہیں، اور نبی علیہ السلام کے رشتے میں معمول رکھتے تھے. 10 جنتی خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں، اور بدری اصحاب میں سب سے آخر میں یہ فوت ہوئے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں 56 ہجری میں. ان کے بعد کوئی بدری صحابی دنیا میں نہیں رہا تھا. بدری صحابی ایک بہت بڑا ٹائٹل تھا. یہ سب سے آخر میں فوت ہوئے. پوری زندگی حضرت معاویہ سے ان کا اختلاف رہا تھا اس مسئلے میں جو حضرت علی کے ساتھ ان کے معاملات تھے، سب و شتم والے. یہ بندہ ہمیشہ ڈٹا رہتا تھا. میرے پچھلے دنوں کلپ بھی آیا نا اس حوالے سے، کیا صحابہ کو گالی دینے والا کافر ہو جاتا ہے، اس میں نے ان کے حوالے سے حدیثیں صحیح مسلم سے بیان کی ہیں. ان کا بیٹا تھا عمر ابن سعد، جس کو رے کی حکمرانی کی لالچ دی تھی. رے پورا ایریا تھا، ایران، عراق، افغانستان، یہ پورے ایریا کو رے کہا جاتا تھا اس زمانے میں. اتنی بڑی حکمرانی کی، گورنری کی لالچ دی یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کے ذریعے. باپ دیکھ لو سعد ابن ابی وقاص جو مولا علی سے محبت کرنے والا، سن نسائی الکبریٰ میں موجود ہے. 2 تابعین ملنے آتے ہیں سعد ابن ابی وقاص کو اور کہتے ہیں، سعد ابن وقاص ان کو پہلی بات یہ کرتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ تم حضرت علی کو گالیاں دیتے ہو. ان کا معاذ اللہ، ہم کیوں دیں گے؟ تو انہوں نے فرمایا یہ بنو امیہ کے لوگ اگر میرے سر پہ آرا بھی رکھتے ہیں اور میرے 2 ٹکڑے کرتے ہیں اور مجھے یہ کہیں کہ میں حضرت علی کے بارے میں کوئی نازیبہ جملہ نکالوں، تو میں سعد کبھی بھی ان کے بارے میں کوئی جملہ نہیں نکالوں گا جو کچھ میں نے رسول اللہ سے علی ابن ابی طالب کی شان میں سن رکھا ہے.
صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے نا, حضرت معاویہ نے ان کو کہا ہمارا معاویہ نے حکم دیا, تو اس میں الفاظ انہوں نے انکار کر دیا. تو حضرت پھر معاویہ نے کہا تمہیں کون سی چیز منع کرتی ہے کہ تم علی بن ابی طالب پہ سب و شتم نہیں کرتے؟ ان کا معاویہ میں نے 3 فضیلتیں علی کے بارے میں ایسی سنی ہیں, مجھے ایک بھی مل جاتی تو بہت تھی. پھر انہوں نے کہا وہ پہلی فضیلت غزوہ تبوک کے موقع پر علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. دوسری فضیلت خیبر کے موقع پر کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. ہم پوری رات اس خوشی سے سوئے نہیں کہ کون ہوگا وہ بندہ, علی کو دیا جھنڈا. اور مسلم میں آگے الفاظ ہیں کہ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی رشک رہے گا کہ اس دن جھنڈا مجھے نہیں ملا, علی کو ملا. اور تیسری فضیلت سن معاویہ, جب نجران کے عیسائی آئے تو آیت مباہلہ نازل ہوئی, آیت نمبر 61 آل عمران کی. تو نبی الاسلام اپنے بچوں میں سے حسن و حسین, فاطمہ اور حضرت علی کو لے کے اور کہا اللہ میرے یہ اہل بیت ہیں. یہ تینوں فضیلتیں. اور ابن ماجہ میں ایک چوتھی فضیلت بھی ہے کہ آپ نے غدیر خم پہ فرمایا تھا من کنتم مولا فہذا علی مولا. میرے پاس ان میں سے کوئی ایک بھی ہوتا تو بہت تم مجھے علی کے بارے میں بات کرتے ہو. یہ باب تھا علی کا صحیح شیعہ, علی کی پارٹی کا بندہ, علی کا چاہنے والا, پوری زندگی ڈٹا رہا. اور بیٹا آگے سے کیا نکلا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. حضرت نوح پیغمبر کا بیٹا کافر نکل سکتا ہے. تو حضرت سعد کا کیا مقام ہے حضرت نوح کے مقابلے پہ؟ یہ بیٹا تھا عمر ابن سعد, اور اس کے جو لچھن ہیں وہ شروع سے ہی برے تھے. آپ مسلم شریف اٹھائیں نا, مسلم شریف میں بالکل اینڈ پہ نا آپ کو ایک چیپٹر ملے گا کتاب الزہد, دنیا سے نفرت پیدا کرنے والی حدیث ہے. اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ایک حدیث ہے, یہ میں چونکہ مجھے یاد اس لیے میں نے کافی لوگوں کو بتائی ہے, 7432 صحیح مسلم میں. ابھی یہ کربلا ہوئی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہوا. حضرت سعد ابن وقاص بھی زندہ ہیں. تو سعد ابن ابی وقاص اپنے کھیتوں میں ہل چلا رہے ہوتے ہیں یا وہ بیج والا کام کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کے ساتھی کہتے ہیں اتنے میں ان کا بیٹا سامنے سے آتا ہے. تو حضرت سعد جب اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں عمر ابن سعد کو, تو کہتے ہیں اے اللہ اس سوار کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. حضرت سعد کو پتا تھا اس بچے نے کیا کام ڈالنے ہیں. وہ اپنی زندگی میں اسی بیٹے کے شر سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے. کہتے ہیں جب وہ قریب آیا تو آتے اس نے کہا ابا جی لوگوں نے تو حکومت بانٹ دی, کوئی گورنر بن گیا, کوئی بن گیا, تسی ایتھے بیٹھے جناب حلوائی پہ کر دیو. ہائے ہائے ہائے. تو حضرت سعد ابن وقاص نے اس کے عمر ابن سعد کے نا سینے پہ نا گھونسا مارا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کو پرہیزگار بندہ پسند ہے جو گمنامی کی زندگی میں مر جائے, جسے کوئی جانتا نہ ہو. تو یعنی وہ انہوں نے ایک گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کر لی تھی. تو ان کو پہلے ہی لیکن اس نے اپنے باپ کی نصیحت نہیں پکڑی, یہ پھر یزید کی لالچ میں آ گیا. اور پھر آپ دیکھ لیں جو کچھ اس نے, آج تک لوگ لانتے بھیج رہے ہیں. باپ کو لوگ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں. آپ شیعہ سے پوچھ لیں سعد ابن وقاص کی کتنی وہ عزت کرتے ہیں. میں ابھی کل ایک کلپ وہ ایک شیعہ عالم تھے سید جواد نقوی صاحب کا سن رہا تھا, تو وہ اتنی تعریفی کلمات کہہ رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ بھئی بیٹا یہ نکلا, اور باپ کو دیکھیں, باپ نے ایران فتح کیا تھا, دوسری بڑی سپر پاور گرائی تھی, اور بیٹا آگے سے کیا نکلا. اچھا آپ دیکھ لیں کہ دین ایفرٹ کا نام ہے, یہ نہیں ہے کہ یہ وراثت میں ٹرانسفر ہو. انبیاء کی وراثت میں ٹرانسفر نہیں ہوئی ہے تو اور کس میں ہونی ہے؟ تو اس لیے ہم قطعاً نہیں کرتے, اور اہل سنت کے ہاں کوئی بھی نہیں ہے. مفتی منیب صاحب نے اگلے دنوں ایک مس ہینڈل کیا تھا معاملہ, تو پھر بعد میں پورا پرچہ پڑھ کے سنایا انہوں نے. اس پرچے میں تو آلموسٹ انہوں نے یزید کو کافر ہی کہہ دیا ہے, اور پہلے کہہ رہے تھے کہ جی ہو یہ پتہ نہیں کیا, مطلب یہ لوگ ان کے مفادات ہوتے ہیں اپنے. بہرحال جب ان کے سر پہ پڑتی ہے پھر یہ صحیح بات کہتے ہیں, جب سر پہ نہیں پڑتی پھر اور باتیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یزید کو پتہ نہیں چلا, اس نے خود ڈسین کیا. اچھا جی مان لیا. تو جب یہ خود اس نے ڈسین کیا, اس کے بعد یزید نے پھر یقیناً اس سے عبید اللہ ابن زیاد کو جیل میں ڈلوا دیا ہوگا, کیونکہ آپ تمہیں کہانی کراتے ہیں کہ دریائے فرات کے کنارے کتا بھی پیاسا مر جائے تو حکمران کی ذمہ داری ہے. تو یزید نے پھر حسین ابن علی نبی کا بچہ جب قتل ہوا, اتنے اپنے بچوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ, تو اس کو جیل میں ڈلوا دیا ہوگا. کوئی ضعیف روایت ہی لے آئے. اور اگلے دن میں ایک مولوی کو سن رہا تھا, وہ کہتا ہے آپ کو پتہ ہے حسین سے لڑنے کے لیے جو آیا تھا وہ کون تھا؟ عمر ابن سعد ابن ابی وقاص. یہ اسی طریقے سے میں کہوں
کہ وہ طوفان نوح کے اندر جو غرق ہو گیا، آپ کو پتا ہے کون تھا؟ وہ حضرت نوح کا بیٹا تھا. تو انو میں ہی چپیڑ مار سکنا. سعد ابن ابی وقاص کا مرتبہ زیادہ ہے یا حضرت نوح کا؟ تو آپ دھونس لگا رہے سعد ابن ابی وقاص کی ہمیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ تو اشرم و اشرم میں سے. نوح کا بچہ اگر کافر نکلا ہے تو سعد کا بچہ اگر غلط نکلا ہے وہ پھر کہتے ہیں وہ نبی کے ماموں تھے. او یار کہانیاں کرانی بند کرو. یہ اسی طریقے سے کہ وہ ترک رفع دہن پہ کہتے ہیں ابن مسعود کا مرتبہ آپ کو پتا ہے؟ او ابن مسعود کا مرتبہ پتا ہے؟ ابن مسعود سے پہلے وہ ثابت بھی ہو، پھر اگلی بار مرتبے ہوں گے. ناموں کا روب. سعد ابن ابی وقاص تو سر آپ کو، ہمارے تو وہ لیڈر ہیں. میں نے کتنی حدیثیں پیش کی ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے 6220. انہوں نے تو حضرت معاویہ کے ساتھ پھڈا لے لیا تھا جب حضرت علی پہ سب و شتم کروانے لگے تھے. سعد ابن ابی وقاص جیسا تو شیعان علی کوئی نہیں تھا. آپ ہمیں بتا رہے ہیں اس کا بیٹا تھا. اس کے بیٹے کے کرتوت بھی صحیح مسلم میں موجود ہیں. وہ ابے کو سب سے زیادہ پتا ہوتا ہے نا میرا بچہ کیا ہے. ابھی تو کربلا ہوا نہیں ہوا تھا. صحیح مسلم اٹھا کے آپ جا کے نا عمر ابن سعد لکھیں اور صحیح مسلم کو سلیکٹ کریں تو حدیث آئے گی کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے ایک اونٹ سوار آیا. تو ساتھی کہتے ہیں کہ حضرت سعد ابن وقاص نے کہا اے اللہ اس اونٹ سوار کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. اور جب وہ اترا تو ان کا بیٹا تھا عمر ابن سعد. سعد ابن وقاص تو اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو شیطان کی طرح سمجھتے ہوئے وہ اللہ کے حضور جو ہے وہ پناہ مانگا کرتے تھے. اور دیکھ لیں سعد کی پھر کرامت ویژن دیکھ لیں. اور وہ آگے کہتا ہے ابا جی سارے لوگ خلافت میں، آپ بھی کوئی حصہ لے لیں، کوئی گورنر شورنر بن جائے. شروع تو ہی لالچی سی اور اسی کو رہ کی لالچ دی تھی. میں بتا رہا ہوں تاریخ اسلام میں جو جو باتیں ہیں نا آل امیہ کی بدماشیوں کو ہائی لائٹ کرتی ہیں، فٹ ان بیٹھتی ہیں بخاری مسلم میں. یہ لشکر لے کے آیا تھا حضرت حسین ابن علی کے خلاف لالچ پہ. اس کا اثر کیا ہوا بعد میں؟ تو یہ پورا پلان ہوا تھا. اور اگر کہتے ہیں نہیں یہ حادثاتی طور پہ ہو گیا تو بعد میں پھر سزا دینی چاہیے تھی. کوئی سزا نہیں دی ہے. الٹا اس کے اوپر آپ کو پتا ہے مدینے والوں نے بیعت توڑ دی تھی یزید کی. حالانکہ وہ پہلے بھی تلوار کے زور پہ لی تھی حضرت معاویہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم تو رضی اللہ عنہ ہی کہیں گے، ہماری مجبوری ہے. سانو نبی دا منہ ماردا ہے تو انو نبی دا منہ نہیں ماردا. تسی آج تک یزید دی وکالت کر رہے ہو. لیکن ہم صرف نبی علیہ السلام کو دیکھنے کی وجہ سے احترام کرتے ہوئے رضی اللہ عنہ کہہ دیتے ہیں. یہ فرق ہے علی کے شیعہ میں اور معاویہ کے شیعہ میں. علی کے شیعہ پھر ایسے ہوتے ہیں، شیعہ پولیٹیکل ٹرم میں. تو اہل مدینہ نے بیعت توڑ دی. جو یہ پیش کرتے ہیں بخاری مسلم سے کہ عبداللہ بن عمر لوگوں کو سمجھاتے تھے یزید کی بیعت نہ توڑو. تو وہ جو جن لوگوں کو سمجھا رہے تھے انہوں نے انجینئر صاحب کی ویڈیوز دیکھ کے بیعت توڑی تھی. وہ کون تھے؟ وہ بریلوی تھے، دیوبندی تھے، اہل حدیث تھے، شیعہ تھے؟ کون تھے؟ صحابہ اور تابعین تھے جو بیعت توڑ رہے تھے. تو اس سے یہ بھی تو ثابت ہوتا ہے جس طرح آپ کہتے ہیں جی وہ پگڑی پہ مسا ہو جاتا ہے تو پھر جرابوں پہ بھی ہو جائے گا کیونکہ پگڑی بھی کپڑے کی ہوتی ہے، جرابیں بھی کپڑے کی. تو اس سے پگڑی بھی تو ثابت ہوتی ہے. آپ تو ننگے سر نماز پڑھتے ہیں، آپ تو لال رومال رکھتے ہیں، تو پگڑی بھی تو ثابت ہوتی ہے. تو وہ جو بیعت توڑ رہے تھے وہ کون تھے؟ صحابہ اور تابعین تھے. حضرت ابن عمر ان کو روکتے تھے. اس لیے روکتے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ جب یہ بیعت توڑیں گے تو ان کے ساتھ وہی کچھ ہوگا. اور اسی وجہ سے حضرت حسین کو بھی ابن عمر سمجھایا کرتے تھے. میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے یہ جو ایک انہوں نے ایک اور چھوڑی ہوئی ہے نا بات کہ جی وہ حضرت حسین نے 3 شرائط رکھ دی تھی. اتنی بڑی کہانی کرائی ہے. اس کے اوپر میرا کلپ موجود ہے. میں تو اس پہ گھنٹوں زبانی بول سکتا ہوں. تو پھر جب وہ بیعت توڑی ہے تو اس نے مدینے کے اوپر چڑھائی کروا کے واقعہ ہررا ہوا. بخاری مسلم میں درجنوں حدیث ہے کس طرح قتل و غارت ہوا، عورتوں کی عصمت دری ہوئی. اور پھر ساتھ ہی اس کے بعد خانہ کعبے کے اوپر چڑھائی کی کیونکہ عبداللہ ابن زبیر بھی نہیں بیعت کر رہے تھے یزید کی. خانہ کعبہ کا غلاف اور ایک دیوار ڈیمیج ہو گئی. پھر یزید مر گیا تو پھر حضرت ابن زبیر نے کہا تمہارا شیطان مر چکا ہے واپس جاؤ. پھر وہ واپس گئے. پھر 9 سال تک ابن زبیر نے خلافت قائم کی مکے کے اندر اور مدینے کے اندر. حضرت حسین ابن علی کے بعد ان کو خلافت کا ایک موقع ملا. تو اس طریقے سے یہ چیزیں بالکل کلیئر ہیں. لیکن وہ بات میں مولانا اسحاق صاحب والی کروں گا کہ بات اس لیے سمجھ نہیں آتی کہ آپ یزید سے شروع کرتے ہیں. جب تک آپ بات پیچھے سے شروع نہیں کریں گے آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی.
اگر آپ 1857 کی جنگ آزادی کو نہیں سمجھیں گے آپ کو 1947 میں دو قومی نظریہ سمجھ میں نہیں آئے گا. اور جب تک 1947 میں مسلمانوں کی قربانیوں سے جو ملک بنا ہے وہ آپ نہیں سمجھیں گے تو آج آپ کو نہیں سمجھ آئے گی کہ پاکستانی عوام کیوں اسلامی نظام یہاں پہ چاہ رہے ہیں. اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنایا اس لیے تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. یہ سیکولر اینکر بیٹھ کے جو باتیں کر رہے ہیں ان کو یہ کیسے سمجھ آئے جب تک آپ پیچھے نہیں چلیں گے. اگر آپ مشرف کے دور سے شروع کریں گے تو آپ کو نہیں سمجھ آئے گا کہ ملک سیکولر ہے یا اسلامی ہونا چاہیے. پیچھے چلنا پڑے گا. یزید کے دور سے آپ کو یہ کہانی سمجھ نہیں آئے گی جب تک آپ پیچھے نہیں چلیں گے. اور پیچھے جانے کے لیے آپ کو یہ پڑھنا پڑے گا. تو احمد بن حنبل کہنے لگے یزید وہی ہے جس نے مدینے والوں کے ساتھ وہ کرتوت کیے جو اس نے کیے. میں نے پوچھا اس نے کیا کیا؟ فرمایا اس نے مدینے کو لوٹا. میں نے پوچھا کیا ہم یزید سے کوئی حدیث لے سکتے ہیں؟ فرمایا یزید سے حدیث مت بیان کرو اور کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ یزید سے کوئی ایک حدیث بھی بیان کرے. میں نے پوچھا جب یزید نے یہ سب حرکتیں کی تھی تو اس کا ساتھ کس نے دیا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا اہل شام نے. یہ کہتے ہیں جی کوفی تھے حضرت حسین کو شہید کرنے والے. بھئی وہ کوفہ کے اگر الفاظ بخاری میں آتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ جب ان سے مکھی اور مچھر کا مسئلہ پوچھا گیا انہوں نے کہا تم لوگ یہ بات کرتے ہو تم نے تو حسین ابن علی کو شہید کر دیا جن کے بارے میں نے نبی علیہ السلام سے خود سنا تھا کہ حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں. بخاری میں حدیث ہے. وہ کہتے ہیں وہ کوفیوں کو انہوں نے کہا. سر ظاہر ہے کہ کوفی انڈر کس کے تھے؟ آج اگر کوئی کہتا ہے پنجاب پولیس تو گورنمنٹ آف پاکستان کے انڈر ہے نا. یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ پنجاب پولیس کا پرائم منسٹر سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو کوفہ ایک صوبہ تھا شام کا. تو ڈائریکٹ عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر کس نے لگایا ہوا تھا؟ یزید ابن معاویہ نے. وہ کہتے ہیں جی وہ پتہ ہی نہیں چلا جی وہ بس مار دیا. بعد میں یزید بہت پچھتایا. اچھا جی پچھتایا پھر اس نے عبید کو قتل کروا دیا قصاصاً. اس کو گورنری سے ہٹا دیا؟ نہیں. اور یہ تو بخاری کے اندر ہے. یہ تیسرا سیاہ کارنامہ جو قتل حسین والا ہے کربلا کا ذکر کہتے ہیں جی بتائیں تو یہ بخاری کے اندر 3748 نمبر حدیث جس میں حسین علیہ السلام برأس الحسین امام بخاری نے لکھا ہے جو انہوں نے عربی میں رکھا اور اردو سے ترجمے سے ہی نکال دیا. اسلام 360 میں بھی عربی میں لکھا ہے حسین علیہ السلام, اردو میں رضی اللہ عنہ کر دیا. sunna.com پہ لکھا ہے علیہ السلام عربی میں, اردو میں رضی اللہ عنہ کر دیا. تو یہ بخاری میں کربلا کا ذکر اس حوالے سے موجود ہے. ترمذی میں بھی ہے. ترمذی میں 3778 ہے کہ جب حسین ابن علی کا سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے تشت میں لایا گیا. والعیاذ باللہ تعالی. اللہ کی لعنت ہو, تمام فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جن لوگوں نے حسین ابن علی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا. آمین. اور دیکھیں ہمارے وہ اہل حدیث حضرات یہ حدیث لکھ کے نیچے شرح کیا کر رہے ہیں. اس حدیث کے الفاظ سنیں کیا ہیں کہ جی جب سر کاٹ کے رکھا گیا تو وہ چھڑی سے کوریدنے لگا تو انس ابن مالک وہاں تھے. انہوں نے کہا جب اس نے حسن میں کوئی بات کی تو انس ابن مالک نے کہا کہ حسین ابن علی سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کے ہم شکل تھے. اور اس میں الفاظ ہیں کہ اس وقت حسین کی داڑھی اور سر کے بالوں میں وسما کی بوٹی سے رنگا ہوا تھا, کالے رنگ سے. ظاہر حضور علیہ السلام کی بھی داڑھی وفات تک کالی رہی ہے تو حضرت حسین کی تو نہیں رہی, وہ رنگتے تھے. اس کی شرح اہل حدیث نے نیچے کی ہے کہ یہ وسما ایک بوٹی ہے جو بالکل کالا تو نہیں کرتی, ڈارک براؤن کرتی ہے. حالانکہ یہ بھی غلط لکھا ہے, وہ کالا کرتی ہے. یہ شرح ہوئی ہے. اور جو اوپر اتنی بڑی بات لکھی ہے کہ حسین کا سر کاٹا گیا چھڑیے او چھوڑیے اے شرح پیوں دیجئے اینو شرح کہنا چاہیے تائی تو اڑے اللہ نے سانو چھاڑ دیتا ہے نا. سامو اے شرح ہو رہی ہے اس حدیث دی. اچھا جی یہ جو حدیث ہے نا جی بخاری کی, اس میں کربلا کا ذکر ہو گیا. اسی طریقے سے بخاری میں اور مسلم میں ایک حدیث ہے کہ جب امام سجاد جو ہے امام زین العابدین شام سے واپس آئے مدینہ شریف تو مسور بن مخرمہ کہتے ہیں میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ آپ کے پاس جو رسول اللہ کی تلوار ہے جو نبی علیہ السلام کے بعد حضرت علی کے پاس آئی, پھر مولا حسن کے پاس, پھر حسین علیہ السلام کے پاس, کربلا میں حضرت حسین وہ تلوار پکڑے ہوئے تھے, تو یہ تلوار آپ مجھے دے دیں, مجھے شک ہے کہ یہ لوگ آپ سے چھین لیں گے. کون؟ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ بنو امیہ. میں اپنی جان سے بڑھ کے اس کی حفاظت کروں گا. بل وہ امام زین العابدین نے ان کو نہیں دی ہے. تو اس میں تو یہ یعنی ذکر موجود ہے. کہتے ہیں نہیں ذکر کدھر ہے؟ یہ 3 سیاہ کارنامے اور وہ جو جہنم کے 7 دروازوں کی نسبت سے 7 جھوٹے دفاع جو کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو موٹے موٹے اس میں کور کر دیتا ہوں تاکہ یہ ایک جگہ ریکارڈنگ میں آ جائے. پہلا جھوٹا دفاع کرتے ہیں جی وہ قسطنطینیہ کی
بشارت فٹ ہوتی ہے. یہ تو ہم نے اس کے ساتھ جو کر دی ہے, لاکھوں لوگوں نے میرا کلپ دیکھا ہے, کیا یزید جنتی لشکر میں شامل تھا؟ حدیث کی کتابوں سے بتایا کہ یہ بخاری میں جو حدیث ہے یہ تو آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ پیش کرتے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ میری امت کا پہلا لشکر جو کیسر روم کے شہر پہ حملہ کرے گا ان کی بخشش ہوگی ہے. اس میں تو قسطنطینیہ کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے. کیسر روم کا شہر نبی الاسلام کے زمانے میں حمص تھا, اور وہاں پہ حملہ کیا ابو عبیدہ ابن جراح نے. اگر کوئی اسے قسطنطینیہ بھی مانتا ہے, یا اردو میں قسطنطنیہ, یا انگلش میں کانسٹنٹائن نوبل, تو تب بھی یہ پہلا حملہ تو ہے نہیں تھا, کیونکہ اسی حدیث میں نا وہ کہتے ہیں جی, وہ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے, اسی حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ وہ ابو ایوب انصاری بھی اس لشکر میں موجود تھے, اور اسی لشکر میں وہ فوت ہو گئے, اور جو کہتے ہیں یزید نے ان کا جنازہ پڑھایا. تو ظاہر ہے وہ اسی نے پڑھانا تھا, حکمران ہی پڑھاتے ہیں نا, حکمرانوں کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے نا. وہ تو امام حسن کا جنازہ بھی مروان بن حکم نے پڑھایا, حضرت حسین کو نہیں پڑھانے دیا, لیکن وہ حضرت حسین نے کمپرومائز کیا کہ اب یہ حکمران ہے, شریعت کو تو فالو کرنا ہے. تو وہ کہتے ہیں دیکھیں یزید اس لشکر کا امیر تھا. اس میں پہلے کا تو ذکر ہی نہیں ہے کہ یہ یزید جس لشکر میں تھا وہ پہلا لشکر ہے. وہ اب آپ سنیں, یہ بخاری سے جو حدیث پیش کرتے ہیں نا ابو ایوب انصاری والی, یہ 1186 ہے. ابو داؤد میں 2512 نمبر حدیث ہے. ابو عمران تابعی کہتے ہیں جب ہم قسطنطینیہ پہ حملے کے لیے پہنچے تو اس وقت ہمارے لشکر کے امیر عبد الرحمن بن خالد بن ولید تھے. تو یہ یزید سے الگ کوئی اور لشکر ہے, اور اس میں سیدنا ابو ایوب انصاری نے ہمیں ایک آیت کی تفسیر سمجھائی, اور پھر وہ اللہ کی راہ میں مسلسل جہاد کرتے رہے حتیٰ کہ آخر میں قسطنطینیہ میں دفن ہوئے. تو قسطنطینیہ پہ جو پہلا حملہ ہوا, اگر یہ 2 حملے بھی مانے جائیں, ویسے اس سے بھی پہلے ایک حملہ ہوا ہے, پھر بھی اگر یہ حملہ بھی پہلے مانا جائے تو حضرت خالد بن ولید کے بیٹے نے حملہ کیا ہے, کیونکہ اس میں ابو ایوب انصاری زندہ ہیں. اور بخاری میں جس حملے کا ذکر ہے جس میں یزید ابن معاویہ تھا, اس میں ابو ایوب انصاری 54 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, وہ آخری حملہ تھا. ویسے اس کے بعد بھی حملے ہوئے ہیں, وہ تو پھر ہوتے رہے ہیں, حتیٰ کہ جا کے یہ سلطان محمد فاتح نے آ کے فتح کیا ہے, جو آپ ارطغرل دیکھ رہے ہیں آج کل, یہ 7واں سلطان ہے, اسی کی ارطغرل کی اولاد میں سے. یہ تو جا کے پھر 8ویں 9ویں صدی ہجری کے اندر آ کے فتح ہوا ہے. تو بہرحال بشارت حملہ کرنے والے کے لیے تھی. تو یہ تو فارغ ہوا ان کا دفاع. دوسرا کہتے ہیں جی یزید جی تابعی ہے. اس میں وہ الیاس گھمن صاحب والا جواب دوں گا, انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا. انہوں نے کہا تابعی کہتے ہیں اتباع کرنے والے کو, صحابی صرف صحبت سے ہو جاتا ہے, لیکن تابعی کسی صحابی کی صحبت سے نہیں ہوتا جب تک وہ صحابہ کا پیروکار نہ ہو. تو انہوں نے کہا کہ یزید ابن معاویہ تو تابعی ہے ہی نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے اتباع تو صحابہ کی نہیں ہے. ایسے بہت پیارا جواب دیا, زبردست. انہوں نے کہا تابعی تو ہوتا ہے اتباع کرنے والا, اس کے تو سارے کرتوت ہی برے ہیں. اچھا, تو اگر یہ تابعی ہے تو پھر سر حجاج ابن یوسف صحابہ کا قاتل, وہ بھی تابعی ہوا پھر. اور خوارج کلمہ گو اہل قبلہ تو تھے, وہ بھی سارے تابعین ہوئے. یہ سب فراڈ ہے. اس طریقے سے نہیں ہوتا کہ آپ چیزیں بنانا شروع کر دیں. اور اسی میں وہ حدیث بھی لیتے ہیں ترمذی سے کہ نبی علیہ السلام فرمایا جس نے مجھے دیکھا اسے آگ نہیں چھوئے گی, جس نے اس کو دیکھا اسے آگ نہیں چھوئے گی, جس نے اس کو دیکھا. وہ کہتے ہیں دیکھیں صحابہ تابعین تبع تابعین تک یہ چیز جاتی ہے تو سارے بخشے ہوئے. تو سر جتنے بڑے بڑے کذاب قسم کے احادیث میں راوی ہیں نا, زیادہ تر وہ قانوناً تابعین کے اندر موجود ہیں. خوارج بھی اس کے اندر آ جائیں گے تو ساروں کو بشارت ہوگی. پھر وہ کہیں گے نہیں نہیں. اب حجاج ابن یوسف کا تو دفاع کر نہیں سکتے, کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ بنو ثقیف کے اندر ایک ظالم اور ایک کذاب پیدا ہوگا, اور اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ ظالم حجاج تو ہے. تو جب حجاج کو اسما بنت ابی بکر کہہ رہی ہیں تو ان کو آگے سے حجاج کو کہنا چاہیے تھا نہیں میں تو تابعی ہوں, میرے پہ تو آگ حرام ہے. اسما یہ آپ کیا باتیں کر رہی ہیں, آپ دیکھیں آپ صحابیہ ہیں, میں نے آپ کو دیکھ لیا, میں ابھی تابعی ہو گئی ہوں, آگ ختم ہوگی. او ایڈی گل حجاج نو بھی سمجھ سی جیڑی نازبیہ نو نہیں سمجھ, کہ ایویں نہیں کوئی ہو جاندہ تابعی تے ویکھ لیا. اچھا جی, تیسرا وہ کہتے ہیں جی حضرت علی کا جو بیٹا ہے محمد بن حنفیہ, جو حنفیہ نامی ایک عورت جس سے شادی کی تھی حضرت علی نے سیدہ فاطمہ کی وفات کے بعد, ان سے پیدا, وہ کہتے ہیں وہ تو بڑی تعریف کرتا تھا یزید ابن معاویہ کی. اچھا جی کدھر لکھا ہے, کس حدیث میں؟ نہیں ان کی باتیں حدیثوں میں, وہ کہتے ہیں وہ ابن کثیر میں, جسے عربی میں البدایہ والنہایہ کہتے ہیں, اس میں موجود ہے. ہاں جی دکھائیں, دکھا نہیں آپ کو سکتے, وہ اس قابل ہی نہیں دکھائیں, کیونکہ اس میں محمد بن حنفیہ کے پاس عبداللہ بن مطیع صحابی آتے ہیں. محمد بن حنفیہ تابعی ہے,
عبداللہ ابن مطیع صحابی وہ ہے جسے گھٹی حضور نے خود دی ہوئی ہے، جونیئر صحابہ میں سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ کہتے ہیں مومن حنفیہ سے کہ آپ کیوں چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں؟ آپ کا بھائی حسین قتل ہو گیا ہے اس یزید کی وجہ سے، تو آپ اس کے خلاف کھڑے ہوں، قیام کریں۔ تو مومن حنفیہ کہتے ہیں کہ بھائی، اور عبداللہ ابن مطیع کہتے ہیں کہ اس کے کرتوت تو ایسے ہیں کہ آسمان سے پتھر برس پڑے، جو اس کے کرتوت ہیں برے۔ کہتے ہیں جی وہ شرابی، اور اس میں شرابی کے الفاظ بھی ہیں اور باقی الفاظ بھی، وہ کہتے ہیں جی کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو وہ مومن حنفیہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، میں نے تو جتنے دن میں اس کے پاس رہا ہوں، میں نے تو اس کے اندر کوئی چیز نہیں ایسی دیکھی، میں نے تو اسے نماز کا پابند اور سنت کا عامل پایا ہے۔ جن کے آباء و اجداد سنت کو توڑنے والے ہیں، ان کا وہ کہتے ہیں سنت کا عامل پایا ہے، تو وہ کہتے ہیں دیکھیں مومن حنفیہ نے توثیق کر دی اس کو۔ ویسے میں نے ایلبریٹ کیا ہے، پھر وہ باقیوں نے کہا حضرت جتنے دن آپ وہاں رہے ہیں نا، اتنے دن آپ نے اس کو ایسا پایا، یعنی اتنے دن وہ پگڑی بن کے نماز پڑھتا رہا رفع دین نال، پہلے تو نہ رفع دین کرتا سی، ننگے سر ہی پڑھتا سی نماز، یعنی وہ لبادے اڑے ہوئے ہوتے ہیں نا انہوں نے۔ تو یہ تو جتنے دن آپ رہے ہیں اتنے دن اس نے سر ڈھانپ کے نماز پڑھی ہے۔ تو عبداللہ بن مطیع صحابی ہے اور مومن حنفیہ تابعی ہے۔ جب صحابی اور تابعی کا قول ٹکرائے تو کس کی بات مانی جائے گی؟ صحابی کی۔ تو مومن حنفیہ کا تو قول فارغ ہو جاتا ہے پھر۔ اسی لیے شیخ زبیر علیزئی صاحب نے اپنے رسالے کے اندر یہ لکھا، انہوں نے کہا کہ اگر تم اس روایت کو صحیح مانو گے نا، پھر تو یہ بات ماننی پڑے گی کہ وہ زانی شرابی تھا، کیونکہ ہم تو صحابی کے پیچھے چلیں گے، تابعی کے پیچھے نہیں چلیں گے۔ تو یہ روایت بھی ان کے گھاٹے خود بخود فٹ ہو جاتی ہے۔ چوتھی جو ایک چیز ہے دفاع والی، وہ کہتے ہیں صحابہ کرام نے بیعت کر لی تھی۔ وہ میں آپ کو پہلے ہی کتنا بتا چکا ہوں کہ صحیح بخاری 4827 تلوار کی زور پہ بیعت ہوئی ہے، اور صحیح بخاری 6830 نمبر حدیث میں حضرت عمر نے کہا تھا کہ جس کی زبردستی بیعت لی جائے گی اس کا انجام قتل و غارت ہوگا۔ یہ تو ٹاپک میں ڈسکس کر چکا ہوں، اب کوئی نہیں کہے گا جی وہ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر نے بیعت کی ہوئی تھی جی، تو وہ عبداللہ بن عمر نے شرائط کے ساتھ بیعت کی تھی۔ اور مجھے بتائیں، وہ کہتے ہیں نہیں بخاری مسلم میں آتے ہیں عبداللہ بن عمر نہ جا کے نا مدینہ شریف میں لوگوں سے کہتے تھے کہ بیعت نہ توڑو یزید کی۔ اچھا، وہ جن لوگوں سے جا کے کہہ رہے تھے وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث تھے، شیعہ تھے، یا صحابہ اور تابعین تھے؟ تو ان صحابہ اور تابعین کی قول کی کوئی قدر نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں عبداللہ بن عمر کا قول شاذ ہے، اکثریت کا وہی موقف تھا۔ اور پھر عبداللہ بن زبیر جو ڈٹے رہے آخری وقت تک، وہ صحابی نہیں ہے، ایک قول لے دیتے شاذ۔ او عبداللہ بن عمر تو پھر دیکھ لیں آپ، صحیح بخاری میں آتا ہے عبداللہ بن عمر جو پوری زندگی بنو امیہ کا ساتھ دیتے رہے نیوٹرل بن کے، کبھی ان کا حصہ نہیں بنے، لیکن نیوٹرل بننا بھی ساتھ تھا۔ آخری عمر میں تو وہ پچھتاتے تھے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے ان کو تو قتل ہی حجاج بن یوسف نے کروایا، ان کے پاؤں میں نیزہ مروا کے۔ اور المستدرک للحاکم کے اندر آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے تھے مجھے پوری زندگی نہ میں نے کبھی نماز چھوڑی نہ کبھی روزہ، مجھے پوری زندگی کسی نیک عمل کے چھوٹنے کا کوئی غم نہیں ہے، جو مجھے یہ غم ہے کہ میں نے مولا علی کے ساتھ مل کر باغیوں کے خلاف قتال کیوں نہیں کیا۔ تو آخری عمر میں جو عبداللہ بن عمر کو بات سمجھ آئی نا، وہ حضرت علی کے ساتھیوں کو ان کی زندگی میں سمجھ آ گئی، کچھ کو واقعہ ہررا کے بعد سمجھ آئی، اور حضرت عبداللہ بن عمر کو آخری عمر میں سمجھ آئی جا کے۔ بہرحال حضرت عبداللہ بن عمر کا رجوع اس میں مل گیا، لہٰذا ان کے پیچھے کوئی نہ چھپے گا جی وہ بیعت سے روکتے تھے۔ جب ان کو ہاتھ لگے تو ان کو پتا چل گیا کہ یار میں تو ان کے ساتھ چلتا رہوں، میرے ساتھ بھی انہوں نے ہاتھ کر دیے۔ پانچواں وہ کہتے ہیں جی کوفیوں نے مارا ہے جی، اہل شام نے نہیں مارا، وہ تو شام کی طرف جا رہے تھے جی۔ تو میں نے بتایا بھائی کوفیوں نے ہی مارا ہے، ظاہر ہے کوفے میں عبید اللہ ابن زیاد گورنر کوفہ جو ہے یزید کے ہی لگایا تھا۔ آج اگر وہ کہتا ہے پنجاب پولیس نے کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پرائم منسٹر سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ انہی کے انڈر ہے، لہٰذا یہ بھی پلی غلط ہے، اس میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا۔ چھٹا وہ کہتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں جی 3 شرطیں رکھ دی تھی جی حضرت حسین علیہ السلام نے، وہ تو تیار تھے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے بیعت کر لیتا ہوں، سبحان اللہ۔ اور سر یہ ہو جاتا تو عبید اللہ ابن زیاد نے لوڈیاں ڈالنی تھیں اور اس نے کہنا تھا حضرت آپ کے ابا جان حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری کوشش کر کے 4 سال جو کام نہیں کروا سکے کہ حسین سے بیعت لیں آپ کے لیے، میں نے دیکھے کتنا کارنامہ کر دیا ہے۔ تو یزید ابن معاویہ نے اسے اور نوازنا تھا کہ یار تو واقعی بڑا سمجھدار قسم کا میرا گورنر نکلا ہے۔ وہ کہانی وہ بنائیں جو فٹ ہوتی ہو۔